الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه السلام. نہیں توبہ کا منہ بعد اے گفتار عصیانی، نہیں توبہ کا منہ بعد اے گفتار عصیانی، مگر کرتا ہوں میں جرات نظر فضل ربانی. تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا، تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا، کہ ہے لا تقنطوا خودی تیرا ارشاد حقانی. محترم اساتذہ کرام اور میرے مدرسہ دارالعلوم قاسمیہ کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے توبہ کی اہمیت. سامعین محترم، توبہ مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت واجب ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف کا عمل توبہ کرو. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبو امر کا صیغہ ہے اور یہاں وجوب کے لیے ہے. سامعین محترم، جب انسان سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے تو اس کے خلاف 4 گواہ تیار ہوتے ہیں اور ان چاروں کا ذکر قرآن میں ہے. پہلا گواہ زمین، یعنی جس زمین پر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے. ارشاد خداوندی ہے یومئذ تحدث اخبارها، یعنی جس دن زمین اپنے خبریں بیان کریں گے. دوسرا گواہ انسان کے اپنا اعضاء ہوں گے. ارشاد خداوندی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یعنی جن اعضاء سے گناہ ہوئے ہیں وہ اعضاء بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے. تیسرا گواہ فرشتے ہوں گے کرامن کاتبین. چوتھا گواہ نامہ اعمال ہوں گے وإذا الصحف نشرت. سامعین محترم، اب سوال یہ ہے کہ جب یہ 4 گواہ ہمارے اوپر قیامت کے دن پیش ہو جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے اور اپنے خلاف گواہ تیار کر چکے، کیا ان کے لیے کوئی صورت ایسی ہے کہ یہ گواہ قیامت کے دن پیش نہ ہو اور گواہی نہ دے؟ جی ہاں، میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر رب کائنات کے دلبر امام المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ اپنی امت کو بتایا. وہ ہے توبہ کا طریقہ اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز دوستو، یہ اللہ جل شانہ کے اختیار ہے کہ بغیر توبہ بھی سب گناہ معاف فرما دے، لیکن یقینی طور پر معاف ہونے کے لیے توبہ کرنا لازم ہے. صرف زبان سے توبہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی. یہ نہ ہو کہ توبہ میری جام شکن جام میرا توبہ شکن. تو علماء کرام نے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہے. پہلی شرط ان یقلع عن المعصیہ، یعنی گناہ چھوڑ دے. دوسرا شرط ان یندم علیہا، اس گناہ پر دل میں ندامت ہو جائے. تیسری شرط ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الیہا ابدا، پختہ عزم کر کے اللہ اب اس گناہ نہیں کروں گا. دل میں ٹھان لے کے چاہے جان جاتی رہے لیکن اب کبھی اس گناہ کے پاس نہ پٹکوں گا. پھر عزم کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر وعدے کے مطابق رحمتوں برکتوں محبتوں اور لذتوں کی بارشیں برساتا ہے اور انعامات کا ڈھیر لگاتا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ارے نادان انسان، اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا معاف کرنے والی ذات ہے. ارے لوگوں، اللہ غفور رحیم ہے. توبہ کرنے پر تمہیں معافی کا پروانہ، بارشوں کا نگینہ، نہروں کا گنجینہ، مال و بنین کا خزینہ اور جنت کا بالا خانہ عطا فرما رہا ہے. ارے توبہ سے غافل انسان اٹھ جا اور کمر کس لیے تجھے میرے اشعار بلاتے ہیں. پردے اٹھے ہوئے بھی ہے ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہے ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدار آزما سر بھی ہے سنگدر بھی ہے. جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.